الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حساب و کتاب اور گنتی کے لیے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے۔ ہر مہینے میں 29 یا 30 دن قمری حساب سے اور شمسی حساب سے 30 یا 31 دن ہوتے ہیں۔ ہر مہینے میں کئی ہفتے ہوتے ہیں اور ہر ہفتے میں 7 دن، ہر دن 24 گھنٹوں پہ تقسیم ہے۔ تو اس ساری ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر ان دنوں میں، ان ہفتوں میں اور ان مہینوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، طوالت کے لحاظ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی دن کسی دوسرے دن سے ممتاز نظر آتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یا کوئی مہینہ باقی مہینوں سے ظاہری طور پر ہمیں ممتاز نظر آتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیا، اپنی نسبت عطا فرما دی۔ گو کہ ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتا کچھ فرق ان میں، مگر ان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر اور برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان ایام میں جو اللہ رب العزت نے مخصوص کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان مخصوص ایام میں اور مہینوں میں نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایام کی فضیلت یا کسی مہینے کی فضیلت دوسرے مہینوں پر، جیسے رمضان ہے، کچھ راتوں کی فضیلت دوسری راتوں پر، جیسے شب جمعہ ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب عیدین ہے۔ تو ان کو فضیلت جو عطا کی گئی، اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد وہ اللہ رب العزت کی بندگی کرنا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بنانے والے، پیدا کرنے والے نے خود فرما دیا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ جس پر کئی ہفتے بات ہو چکی ہے کہ اپنی مرضیات کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز محنت کرنا، اس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا۔ لیکن دنیاوی مشاغل میں
اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں انسان جب مشغول و مصروف ہوتا ہے تو اپنی مقصد زندگی سے بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، دنیا کی ظلمتیں اور تاریکیاں انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے اور مقصد زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے، اور جو غفلت طاری ہوئی تھی، جو زنگ اور میل چڑھا تھا دنیاوی ظلمتوں اور تاریکیوں کا اور ماحول کا جو اثر ہوا تھا اس کے باطن پر، اس کو صاف کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کچھ دن کچھ راتیں ایسی مخصوص فرما دیں کہ ان میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور جو بندے آ جاتے ہیں رحمت کے چھینٹے پڑتے ہیں، غفلت کی چادر ہٹ جاتی ہے اور گناہوں کا زنگ میل دور ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی مقصد زندگی کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انسان اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اس ساری کائنات کا دولہا اللہ نے انسان کو بنا کر بھیجا ہے۔ ساری مخلوقات میں سے اشرف اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے مسخر انسان کے لیے کر دیا ہے، ایسا مسخر کہ وہ چیزیں جو ہم پکڑ سکتے ہیں، جن کو ہم اٹھا سکتے ہیں، جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، جن تک ہماری رسائی ہے، وہ تو ہیں ہی مسخر۔ انسان کے لیے اللہ نے کائنات کو ایسا مسخر کیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج شاید کہ آج سے پہلے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ کیسا مسخر؟ وہ تو کروڑوں میل ہم سے دور ہے، کروڑوں میل ہم سے دور ہے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے مکان کی چھت پہ اوپر پلیٹ کو آپ نے رکھ دیا، سورج مسخر بن گیا، وہ روشنی وہاں سے لے کر آپ کے بلب روشن کر رہا ہے، آپ کے پنکھے چلا رہا ہے۔ تو پوری کائنات کا دولہا انسان کو بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ میری نافرمانی کرتا پھرے، میرا بندہ اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے، میرا بندہ مجھ سے غافل ہو جائے، رب تعالیٰ نہیں چاہتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے راتیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دی ہیں جن میں خصوصی رحمت برستی ہے اور دعوت دی جاتی ہے، جو آ جاتا ہے وہ رنگا جاتا ہے۔ تو ان بابرکت ایام میں سے اور ان راتوں میں سے کچھ راتیں وہ بھی ہیں جن کا آغاز شاید کل پرسوں سے ہونے والا ہے، جن کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ تو یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ 10 راتیں فرماتی ہیں مفسرین کرام کہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، یکم ذی الحج سے لے کر 10 تک یہ 10 راتیں ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ دن بھی فضیلت والے ہیں، راتیں بھی برکت والی ہیں، دونوں۔ اور یہ فضیلت معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ابھی مخصوص نہیں ہوئی، بلکہ یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہ بلایا، اعتکاف کرو، روزے رکھو، تورات ملے گی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ بنی اسرائیل کو دیا جائے گا، قوانین عطا کیے جائیں گے اور اسی کے تحت آپ نے نظام حکومت کو چلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر 1 مہینے کا وعدہ تھا، اعتکاف بھی کیا، روزے بھی رکھے۔ 1 مہینہ پورا ہوا، وعدہ پورا ہو گیا، تورات ملنی تھی کہ ایک تھوڑی سی لغزش ہو گئی، اور وہ یہ کہ آخری دن تھا، مہینہ پورا ہونے والا تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک استعمال کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جانتے ہو روزے دار کے خالی پیٹ اور خالی معدے سے اٹھنے والی بو جو منہ کے ذریعے سے ہو کر آتی ہے مجھے مشک و کستوری سے زیادہ پسند اور محبوب ہے. تم نے کیوں مسواک کیا؟ اس بو کو کیوں زائل کر دیا؟ لہٰذا 10 دن مزید اعتکاف کرو. مہینے سے بڑھا کر 40 دن کر دیے گئے. اور فرماتی ہیں کہ وہ 10 دن ذی الحج کے 10 دن تھے. ذی القعدہ کا مہینہ پورا اور ذی الحج کے 10 دن. تو ان 10 دنوں کو فضیلت پہلے سے حاصل ہے. اور اس امت کے لیے تو بطور خاص اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل فرما رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں اعمال جو پسند آتے ہیں، جو محبوب ہیں اعمال اپنے بندوں کے، باقی دنوں میں اتنے پسند نہیں. یعنی باقی دنوں کی نسبت ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں. نوافل جو بندہ ادا کرتا ہے، یہ حدیث شریف تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے بندے کو، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اتنا قرب عطا فرماتے ہیں. اور عام دنوں میں نوافل سے اتنا قرب ملتا ہے، اور جن دنوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ سال بھر کے دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ رکھتے ہیں، ان دنوں کے اعمال سے انسان کو کتنا قرب ملے گا. لیکن اکثر ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے لیے آئے تھے اور اللہ نے کوئی موقع ہمیں دیے ہیں ایسے، اور ان موقعوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ 9 دن جو ہیں ذی الحج کے، 10واں دن تو پھر قربانی کا ہوتا ہے. فرمایا 9 دن جو ہیں، ان 9 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا. کسی بھی دن، یکم کا رکھیں، 2 کا رکھیں، 4 کا رکھیں، 5 کا رکھیں، 8 کا رکھیں. کوئی دن کسی ایک دن کا روزہ رکھ لینا. فرمایا کہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. جیسے آپ نے 1 سال روزے رکھے ہوں، ایک دن کا روزہ رکھنا. 8 اگر رکھے ہیں تو 8 سالوں کا ثواب لے لیا اس نے. آسانی سے جو کر سکتا ہے عمل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اعمال محبوب ہیں. یہ ان راتوں کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ ان راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات کی عبادت فضیلت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے. اب رمضان میں تو ہم تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر کو، ان راتوں کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ وہاں تو تلاش کرنی پڑتی ہے کہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. اب جو جاگ رہا تھا اس کو مل گئی، جو اس دن سو گیا، سفر میں چلا گیا، لیلۃ القدر ہوئی اس رات، وہ محروم رہ گیا. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ان 10 راتوں میں سے تو ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا. تو اللہ رب العزت نے یہ خصوصی مہربانی فرماتے ہوئے اس امت پر یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے نفع اٹھائیں. پرسوں شاید چاند نظر آئے 29 کو، یا ہو سکتا ہے اس سے اگلے دن، یا جمعرات کو یکم ہوگی یا جمعے کو. وہ ایام شروع ہونے والے ہیں، بابرکت راتیں آنے والی ہیں. تو ان راتوں کا ہم احترام کریں، ان دنوں کا ہم خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال پسند ہیں ان دنوں کے. اپنے اعمال کے اندر ہم بہتری لائیں تاکہ جو ہمارے دلوں پر زنگ اور میل چڑھ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارا باطن جو میلا ہو چکا ہے، دنیا کی ظلمتیں جو ہمارے دلوں پر چھا چکی ہیں، ہمارے باطن پر چھا چکی ہیں، جو غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہے ہم پر، تاکہ یہ دور ہو، ہمارا باطن صاف ہو، پاک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میں صاف کرنا چاہتے ہیں.
اللہ رب العزت ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، لیکن حصہ وہ پائے گا جو دامن پھیلائے گا، جو آئے گا ہی نہیں تو وہ کیا لے گا پھر؟ تو ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدر کریں ہم۔ فرمایا کہ جس نے قربانی کرنی ہو، یہ مسئلہ ان کے لیے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، چاہے وہ قربانی واجب ہے، چاہے اس پر واجب نہیں ہے اور ویسے ثواب کے لیے کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، قربانی واجب نہیں ہوتی اس پر، لیکن نفلی قربانی کرتا ہے، یعنی ثواب کی نیت سے کر رہا ہے۔ تو چاہے وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہو اور چاہے وہ قربانی اس پر واجب ہو، تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ ناخن اور بال، پورے جسم کے بال کہیں سے بھی مستحب عمل ہے۔ اب جس کی قربانی نہیں ہے اس کے لیے نہیں مسئلہ، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب ہے، ثواب ملے گا، لیکن واجب اور فرض نہیں ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں حجاج کرام احرام باندھتے ہیں حج کا۔ جو مکہ میں رہ رہے ہیں وہ تو 8 ذی الحج کو باندھتے ہیں، مینا جاتے ہیں، حج تمتع کرنا ہوتا ہے جنہوں نے، اور جو حج قران کے ارادے سے آتے ہیں وہ پہلے سے احرام باندھ کے آتے ہیں، اسی احرام میں پھر وہ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، احرام کھولتے نہیں۔ تمتع میں تو عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، اور قران میں احرام کھولا نہیں جاتا، اسی احرام میں رہتے ہیں وہ۔ تو احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتا جو احرام میں ہے، بال نہیں کاٹ سکتا اپنے جسم کے، خوشبو نہیں لگا سکتا، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، سر نہیں چھپا سکتا، احرام کی چادروں میں رہے گا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتا، پابندیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ 10 دنوں میں یعنی 9 دن، یکم سے لے کر چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک مستحب قرار دے دیا کہ اپنے ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، نہ ترشواؤ، تھوڑی سی شباہت ان کے ساتھ اختیار کر لو، تھوڑی سی شباہت اختیار کر لو۔ کہتے ہیں نا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو کر دے اس کو، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ ایک ظاہری شکل بنا لو، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اصل رحمت تو وہاں برسے گی حجاج کرام پر، اور تھوڑی سی مشابہت تم نے اختیار کر لی تو چند چھینٹے تم پر بھی پڑ جائیں گے رحمتوں کے۔ ہاں لیکن یہ خیال کرنا کہ بھئی یہ نہ سوچنا کہ بھئی ناخن ہم نہیں کاٹ رہے، حجاج کرام نہیں کاٹتے تو ہم بھی نہیں کاٹ رہے، بال بھی نہیں کٹوا رہے، تو وہ تو احرام میں ہے لہٰذا ہم بھی 10 دن احرام باندھ لیتے ہیں اور ہم بھی جو ہے خوشبو نہیں لگائیں گے اور تیل نہیں لگائیں گے سر پر۔ ایسا نہیں کرنا، جتنی بات بتائی گئی ہے وہی دین ہے۔ اپنی مرضی سے کیا جائے گا تو وہ دین نہیں کہلائے گا، وہ بدعت بن جائے گی۔ اپنی طرف سے کچھ، دین اسی چیز کا نام ہے، جو کہا گیا وہ کرنا ہے، اپنی طرف سے بڑھانا کچھ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے بڑھا دیا تو پھر وہ ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آگے ایام آئیں گے نا جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد جو ہی سلام پھیرا جاتا ہے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ہر نماز کے بعد۔ اب اس میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور ثنا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے، یہی چیزیں ہیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا عبادت ہے، ثواب ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا عبادت ہے، ثواب ہے، اللہ کی توحید کا پرچار کرنا، اعلان کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جب یہ سارے کام نیکی کے ہیں تو پھر ایام تشریق میں ہم تکبیرات جو پڑھتے ہیں تو ہم ہر نماز کے بعد اب سے کیوں نہ شروع کر دیں؟ میں ہر نماز کے بعد پڑھوں گا بلند آواز سے، ثواب ہی ہے نا۔ تو سارے اسے روکیں گے
وہ کہے گا کہ اس عبادت نہیں، عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن اس کا اپنا موقع محل بتایا گیا۔ اب اگر تم پڑھو گے ہر نماز کے بعد تو بدعت کہلائے گی، بجائے ثواب کے پکڑ ہو جائے گی۔ تو دین اتباع کا نام ہے، دین حکم ماننے کا نام ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ تو فرمایا کہ ناخن اور بال دو چیزیں، چاند نظر آ جائے، جس کی قربانی ہے وہ نہ کٹوائے نہ کاٹے، جب قربانی کر لے اس کے بعد کاٹ لے۔ روزہ رکھے گا ایک، سال بھر کا ثواب۔ رات کو عبادت کرے گا تو فرمایا کہ لیلۃ القدر کے برابر ہے ہر رات، اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا۔ اب اس کے لیے تھوڑا تھوڑا سا عمل تو سارے کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کو یہ اعمال پسند ہیں، ان دنوں میں اللہ کو اعمال زیادہ پسند ہیں، تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ ایسے موقعوں پر جہاں اجر و ثواب زیادہ ہو تو اس میں پھر گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ خطرے کا باعث ہوتے ہیں۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا، اس کا نقصان بھی اتنا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل کی سواری ہے نا، تو وہ چلتا ہے آپ کو لے کر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر آپ کو لے جا رہا ہے، اگر وہ گرائے گا تو بازو ٹوٹے گا۔ اور اس کے مقابلے میں گاڑی اگر 100-120 کلومیٹر کی رفتار سے آپ کو لے جا رہی ہے، آرام دہ ہے، قیمتی ہے زیادہ، تو پھر اس میں خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ اس سے قیمتی پھر ہوائی جہاز کا سفر ہے جو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن جتنا قیمتی ہے نقصان بھی اتنا ہے۔ جب وہ اللہ نہ کرے کبھی حادثے کا شکار ہو جائے تو پھر لاش بھی نہیں ملتی، جسم کے اعضاء بھی نہیں ملتے۔ تو اس طرح جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جتنے فائدہ زیادہ ہوتا ہے، نقصان کا خطرہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی راتیں، ایسے دن جو بابرکت ہیں، جہاں پر انعامات زیادہ ملتے ہیں، تو وہاں پر گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جتنی بھی آپ نیکیاں کریں اس میں گناہ شامل نہ ہو جائے۔ ایک قطرہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر دودھ کی پوری بالٹی ہو تو اس پوری بالٹی کے دودھ کو خراب کرنے کے لیے پیشاب کا ایک قطرہ کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ہم وزن برابر کا ڈالیں گے، پیشاب اس میں شامل ہو جائے گا تب تو ناپاک ہوگا ورنہ پاک ہے، ایسا نہیں۔ ایک قطرہ بھی آ گیا نا، سارا گیا، ضائع ہو گیا۔ تو پہلی چیز گناہوں سے بچنا۔ اور گناہوں کا سب سے بڑی اس وقت جو آلہ ہے یہ کم از کم 9-10 دن کے لیے اس کو رکھ لیں، سائڈ پہ رکھ دیں۔ ایک ٹائم مقرر کر دیں کہ میں دن میں 1 بار یا 2 بار دیکھنا ہے، جو سوال پوچھے گئے ہوں گے یا کسی کا میسج آیا ہوا ہے اس کو جواب دینا ہے، جواب دیا پھر بند کر کے رکھ دیا۔ ضروری ہے کہ ہر ٹن پہ آپ اس کو کھول کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہر آواز پر آپ اسے کھولیں کہ بھئی کس کا میسج ہے۔ دن میں 2 بار دیکھ لیں، بس کوئی کام کی بات ہے تو جواب دے دیں، نہیں ہے تو بس پڑا رہے۔ ہاں کال آ گئی اٹینڈ کریں، سنیں۔ میرا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گھر سے والد صاحب کی کال ہے آپ کہیں کہ نہیں بھی گناہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ والدہ کی کال ہے آپ نہ اٹھائیں، ضرورت کی کالیں سب کی اٹھائیں آپ، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ وقت کو بچائیں۔ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ دن بھی رمضان کے بعد فضیلت والے ہیں باقی دنوں سے۔ تو اس میں کوشش کریں کہ 9 دنوں میں آپ کا ختم ہو جائے۔ اگر کل سے آپ شروع کریں، 3 پارے روزانہ پڑھیں تو آپ کا آسانی سے ختم ہو سکتا ہے۔ کم از کم 1 ختم قرآن پاک کا آپ کا ہو جائے۔ اور جن تک بات کل شام کو یا پرسوں تک پہنچے تو وہ ذرا بڑھا دیں۔ وہ قرآن پاک کی جو منزلیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 1 منزل روزانہ پڑھیں، 7 دنوں میں ختم ہو جائے گا آسانی سے۔ کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو ایک بار کہہ دیا کریں محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ جو ہے ذکر ہے، حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کا اظہار ایک بار ہی کافی ہے، اور لا الہ الا اللہ ذکر ہے، اس کو زیادہ کریں، 1000 بار کر لیں دن میں۔ درود شریف میں اضافہ کر دیں۔ نوافل پہلے پڑھتے تھے یا پابندی نہیں تھی، پابندی کر لیں چند دن،
صبح اشراق پابندی سے ادا کریں، 2 رکعت پڑھ لیا کریں، 4 رکعت چاشت کے پڑھ لیا کریں۔ دکاندار حضرات دکان پہ ہیں، ٹائم ہو گیا، 9:30 بجے کے بعد زوال سے پہلے تک 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے، 11:30 بجے جو ہی موقع ملے وضو بنا لیں، 4 رکعت چاشت کی پڑھ لیں۔ اس طرح مغرب کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ راتیں چھوٹی ہیں، اٹھنا مشکل ہے، دن بھر کی سب کی تھکاوٹ ہوتی ہے، رات کو نماز لیٹ ہوتی ہے عشاء کی، کھانا کھاتے اور سوتے 11 بج جاتے ہیں، پھر 4 بجے 4:30 اٹھنا تو مشکل ہوتا ہے رات کو اٹھنا۔ تو اس لیے ہمیں آسانی ہمارے لیے پیدا کی گئی۔ فرمایا جو آدمی عشاء کے بعد وطر سے پہلے 4 رکعت نفل 2 کر کے تہجد کی نیت سے پڑھ لے، پروردگار عالم تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ استغفار کثرت سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ معصوم ہیں امت کی تعلیم کے لیے، اور ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے ہر سانس کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ واتوب الیہ مختصر ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، 1000 بار پڑھ سکیں، 1200 پڑھ سکیں، لیکن ایک وقت آپ تنہائی میں بیٹھیں، علیحدگی میں بیٹھیں، اور علیحدگی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر جو بھی وقت ملے آپ کو استغفار پڑھیں، چاہے 200 بار پڑھیں، چاہے 500 بار پڑھیں، لیکن پوری توجہ دھیان سے اور توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور تصور میں اپنے ایک گناہ کو سوچتے رہیں، ایک غلطی کو سوچتے رہیں۔ اللہ آپ کے کتنے احسانات ہیں مجھ پر، آپ کے کتنے انعامات ہیں مجھ پر، آپ کا ہی دیا ہوا رزق کھا کر میں نے طاقت حاصل کی، اور وہ طاقت حاصل کر کے پھر آپ کی نافرمانی کرتا رہا، روزی آپ کی میں کھاتا رہا، نافرمانی بھی آپ کی کرتا رہا، آپ کے احکامات کو میں نے پس پش ڈالا، اپنی خواہشات کو میں نے آگے رکھا، فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر ایک سوچتے رہیں اور زبان سے پڑھتے رہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، نیت توبہ کی، تنہائی میں بیٹھ کر۔ خلوتوں میں جو حاصل ہوتا ہے جلوتوں میں وہ کم حاصل ہوتا ہے۔ تنہائیوں میں جو انسان حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر اپنا درد، اپنا دکھ وہ اپنے رب کو سنا رہا ہوتا ہے، کوئی اور سننے والا نہیں ہوتا۔ دل کھول کر رکھیں اپنا اللہ کے سامنے، کوئی بات ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی ایسا راز نہیں جو ہم اللہ سے چھپا سکیں۔ اللہ کے سامنے ہے ہماری پوری زندگی، اور زندگی کا ایک لمحہ اور ایک سانس اللہ کے سامنے ہے۔ تو پروردگار عالم کے سامنے بیٹھ کر استغفار کی کثرت کریں، ان دنوں میں اپنے رب کو منا لیں۔ یہ جو شکوے کرتے ہیں نا، آج روزی کا شکوہ ہے، پریشانی اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں وجہ تو وہی ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑا نہیں ہے، مسائل کا حل تو سارا وہیں پہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ اگر آسمان کو کمان تصور کر لیا جائے، کمان جسے تیر چلائے جاتے ہیں، کمان کی طرح ہے آسمان، اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کو تیر تصور کر لیا جائے، آسمان کمان ہے، اور یہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں یہ تیر ہیں جو اوپر سے برسائے جا رہے ہیں، تو اب ان تیروں سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنی بڑی کمان ہو تو ان تیروں سے کیسے بچیں گے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ایک ہی صورت ہے کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، تیر چلانے والے کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، تیر تو آگے جا رہے ہیں نا، آپ ان کے پہلو میں آ گئے تو بچ گئے۔ تو آج ہم پر جو پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ کے سامنے ہی بندہ بیٹھ کر اپنا درد دل اللہ کے سامنے رکھے، اور یہ موقع جو اللہ نے دیے ہیں
ان موقعوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہیں بندوں کی طرف کہ کون کون آتا ہے. تھوڑا سا کوئی چل کر آ جائے رب تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتے، واپس نہیں بھیجتے، تانا بھی نہیں دیتے اب تک کہاں تھے تم، زندگی برباد کر کے جوانی لٹا کر اب آ گئے ہو میرے پاس. نہیں، کوئی تانا نہیں ملے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا. ہاں البتہ یہ تو کہا جا سکتا ہے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کر دی، اب دیکھ لو میرے راضی ہونے میں دیر نہیں لگے گی. تم نے دیر لگا دی ہے، میرا دروازہ تو پہلے بھی تمہارے لیے کھلا ہوا تھا، اب بھی کھلا ہوا ہے. تو ان راتوں میں، ان دنوں میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، اپنے لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کریں، تلاوت میں بھی اضافہ کریں، اس کا اہتمام بھی بطور خاص کریں، اور اپنے اذکار میں بھی اضافہ کریں، نظروں کی حفاظت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بابرکت اور رحمتوں والی راتوں اور دنوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. اللہ رب العزت اپنی رضا نصیب